میرا آرگیومنٹ یہ ہے کاشف بھائی، 76 سالوں سے یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے پاکستان کسی ڈگر پر نہیں پڑ رہا. آج سے 3-4 دن پہلے ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، 9 کروڑ پاکستانی اس وقت سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. 2 کروڑ 80 لاکھ پاکستانی بچہ ہے جو کبھی سکول نہیں گیا، جس نے سکول کی شکل نہیں دیکھی. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر سیاستدان شامل ہیں، ڈیموکریسی شامل ہے، بڑے سرمایہ دار شامل ہیں، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آپس میں الجھے ہوئے گتھم گتھائیں. اور اس ملک کی جو 25 2 جنوری کو چیف جسٹس سربراہی کر رہے ہیں کے پی کے ریٹرننگ افسر والے کی بینچ لگ گیا. اب دا پوائنٹ از کہ یہ پشاور ہائی کورٹ والا، یہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا بھی تو سوال ہے. آج 99% پاکستان کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، اور دہاڑی دار طبقے کو نہیں پتا کہ اس نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے. ان حالات میں جب آپ کھڑے ہوئے، آپ کے ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ آپ کے ملک سے نکل رہے ہیں، اور ہماری حرکتیں آپ دیکھیں، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے اقتدار کی، اس اقتدار کی لڑائی کے اندر ریس اس وقت ایک چیز کی لگی ہوئی ہے کہ کون لاڈلا بنتا ہے. جو لاڈلا بن گیا وہ خوشی سے نہال، اور جو لاڈلا نہ بن سکا وہ ماتم کنا. تو یہ تو ہماری سمپل سیاست ہی ہے. آج پیپلز پارٹی کا لیول پلئنگ فیلڈ کا مطالبہ جو ہے وہ کافی حد تک پیچھے چلا گیا، کیونکہ جو لوگ ریسنٹلی شامل ہوئے ان کی طرف بھیجے گئے وہ مطمئن ہیں اب. تو اس ملک میں سیاستدانوں نے بھی سیاست کا چہرہ مسخ کیا ہے، اور ہماری 76 سالوں سے یہ جو کھیل جاری ہے اس کے الٹیمیٹ وکٹمز جو ہیں، جو اصل قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہے. ہمیں اس دائروں کے سفر کو ملتوی ختم ہو سکتے ہیں. میں نے آپ کو مولانا صاحب کا بیان سنایا کہ میں دوبارہ سنا. اور کمانڈرز نے بھی آج کہا کہ الیکشن میں ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کے بیان کا تعلق ہے، ان کی جماعت کے اوپر انہیں پرابلمز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سانحہ کارساز ہو چکا تھا. شہید بی بی پاکستان واپس آ چکی تھی اتنے بڑے واقعے کے بعد کہ جس کے اندر سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے. آپ مجھے ان کی ایک سٹیٹمنٹ بتائیں کہ جس میں انہوں نے کہا ہو کہ الیکشنز کو ڈیلے کیا. لیکن دیکھیں ان کا یہ کہنا سپریم کورٹ کے حکم پہ کہنا الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. میرا ایک کارکن اگر زخمی یا شہید ہوا تو اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان ہو گئے. بڑے سخت لوڈڈ جملے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے. وائی وڈ ہی سے دیٹ؟ وہ دیکھیں نا، میں اب ان کی سٹیٹمنٹس کا تسلسل آپ کو بتاؤں. آج سے چند ماہ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے معیشت پھر انتخابات. آج انہوں نے یہ بھی کہا ڈیفالٹ کا خطرہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. کوئی مسائل جو پنجاب اور کے پی الیکشن تو 8 فروری کو لڑنا پڑے گا. کاشف بھائی، بنیادی طور پر یہ تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بیساکھیوں کے ساتھ بھی جو ان کو ساری کی ساری سہولت کاری ان کے لیے کی گئی ہے، اس کے باوجود یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے، اگر ان کو اعتماد ہوتا تو یہ ان بیساکھیوں کی طرف پہلی بات تو دیکھتے ہی نہ، اور اگر وہ بیساکھیاں انہیں مل بھی چکی تھی تو اترتے میدان میں، کہتے کہ ہاں الیکشنز کراؤ. لیکن ہر موقع کے اوپر انہوں نے الیکشن سے فرار اختیار کیا. اسی لیے اختیار کیا ہے کہ 16 مہینے کی جو انہوں نے حکومت کی، اس حکومت کے اندر یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب اور مزید میاں نواز شریف صاحب یا دیگر جو جماعتیں اس میں شامل تھیں وہ آج اپنے مینیفیسٹوز لے کے، ایک جماعت لے کے آ چکی ہے، باقی جماعتوں نے ابھی لے کر آنا ہے. کیا بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ 16 مہینے تو آپ حکومت کر کے گئے، آپ کے بھائی وہاں پر موجود تھے، وہی لوگ جو آپ کی متوقع کیبنٹ کے اندر ہوں گے اگر آپ وزیر اعظم بنتے، اس حکومت میں بھی وہی شامل تھے. تو نئے لوگ کون سے ہوں گے؟ کون سا نیا پروگرام ہے آپ کے پاس؟ تو یہ سب صرف اس اقتدار کی ایک اندھا دھند دوڑ ہے. اقتدار کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا ہے، کوئی اصول نہیں اس کے اندر، کوئی اس کے اندر نظریہ نہیں ہے. بس آپ لاڈلے بن جائیں اور بیساکھیوں کے اقتدار میں آ جائیں. بٹی صاحب، یہ پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ بنے گی دوبارہ؟ کاشف صاحب، گزارش ہے کہ ہم 70، 80 اور 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں آ رہے. ہم پوری قوم کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، عقل کل بن چکے ہیں جاہل مطلق لوگ. ہم نہیں آ رہے 70، 80 کی دہائی سے باہر. خدا کا واسطہ نواز شریف نے اس دفعہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا. نواز شریف کی اقتدار کے راستے میں مریم کو رکاوٹ عوام ہے. اور خدا را گراؤنڈ ریالٹی سمجھے، ایک ایک آرگومنٹ کر لیتے ہیں. کیا عوام ان کے ساتھ ہے؟ جواب آنسر از نو. ان کا خیال تھا نواز شریف آئیں گے ووٹ بینک بڑھ جائے گا، آنسر کا جواب ووٹ بینک بہت گر گیا. یہ لیول پلئنگ فیلڈنگ کیا بغیر الیکشن کے ان کو وزارت عظمیٰ بنا دی جائے؟ یہ کوئی دنیا میں آئین ہے؟ کوئی قانون ہے؟ مجھے ایک مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم بتائے، صرف ایک. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 80% پی ٹی آئی کی قیادت گرفتار ہے، روپوش ہے یا پارٹی چھوڑ گئی ہے، نہیں ہے،
یا پارٹی چھڑوا دی گئی ہے، چھوڑی نہیں نا، لفظ ٹھیک کرے، یا انٹرویو کروائے گئے یا پریس کانفرنس کروائی گئی، اب تھوڑا سا تو سچ بول لیں، پورا نہیں بولتے، مجھے پتا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن خدا کے واسطے اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھے۔ دوسری بات، اگر بلہ اور طریقے انصاف کو الیکشن میں جانے کی اجازت دی تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں شیر نہیں ہوگا، شیر الیکشن میں نہیں ہوگا۔ اگر بلہ اور طریقے انصاف کی پکڑ دکڑ نہ رکی، ان کو جانے دیا، اسی صورت میں ہو گئی نواز شریف وزیر اعظم آئے یا نہ آئے یا مریم سے اگر بلہ اور طریقے انصاف کو آؤٹ کیا گیا، یہ آپ بات رکھ لیں، بیان یہ رکھ لیں گے، ورنہ میاں صاحب اس سے پہلے چلے جائیں گے 8 فروری سے پہلے۔ اور دوسری بات، پاکستان سے چلے جائیں گے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بھائی، یہ ریکارڈ اگر ٹی وی ہوا نا، میں نے کہا اگر بلہ اور طریقے انصاف کو مصطفیٰ کمال نواز کوکن وٹنس ہے، نشان انہیں لڑنے دیا گیا جیسے 18 میں ان کو لڑنے دیا گیا تھا، ان کو پیپلز پارٹی کو لڑنے دیا گیا تھا، وہی سیم سچویشن ہے، سیم حرم بارم، اس میں نقطے کاما بھی چینج نہ کریں تو آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج وہ تک نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے رکاوٹ نواز شریف کے لیے عوام بن چکی ہے، بدقسمتی ہے، نہیں اب اٹھایا جا رہا یہ مسخ شدہ چیز۔ ٹھیک ہو گیا۔